زمین درد سے چیخ رہی ہے جب انسانیت کی آخری سانس مرے ہوئے آسمان میں تحلیل ہو رہی ہے۔ 10 جانیں اکیلی کھڑی ہیں ایک ایسی دنیا پر جو آگ اور اندھیروں میں گھری ہوئی ہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ تخلیق خود رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ صرف آخری زندہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ آخری گواہ ہیں اس سب سے خوفناک اور سب سے خوبصورت لمحے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ زمین الہی فیصلے کے بوجھ تلے لرز رہی ہے۔ آسمان نازک شیشے کی طرح ٹوٹ رہے ہیں اور پہاڑ غبار میں بدل رہے ہیں، لیکن ان آخری لمحوں میں جب کائنات خود اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے، 10 جانیں ابھی اس مرتی ہوئی دنیا پر سانس لے رہی ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں اے ایمان والو، بلکہ وہ آخری گواہ ہیں سب سے بڑے معجزے کے، خود قیامت کے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آخری لمحوں کے بارے میں اپنی بابرکت آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ فرمایا، جانتے ہوئے کہ ایک دن ان کی امت کو اس آخری امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ 10 لوگ کون ہیں اور ان کو کیا چیز اس قابل بناتی ہے کہ وہ منظر دیکھیں جو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا؟ صحیح روایات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے کہ صرف سب سے نیک روحیں باقی رہیں۔ یہ 10 ایمان والے وہ ہوں گے جن کے دل پہاڑی چشموں سے بھی زیادہ پاک ہوں گے اور جن کا ایمان سب سے مضبوط قلعے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ وہ ہوں گے جو ہر سانس میں اپنے خالق کو یاد کرتے تھے، جو اس وقت نماز پڑھتے جب باقی لوگ سو رہے ہوتے، جو اس وقت دیتے جب باقی لوگ جمع کر رہے ہوتے، اور جو اس وقت معاف کرتے جب باقی لوگ بدلہ لینے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخری زمانے میں ایمان سونے سے بھی زیادہ نایاب ہو جائے گا، اور یہ 10 لوگ زمین کے آخری خزانے ہوں گے۔ وہ ایسے معجزات کے گواہ بنیں گے جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی روتے، لیکن ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے عاجزی سے جھک جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے انجام کی بات کریں، آئیے ان کے آغاز کو سمجھتے ہیں۔ یہ آخری 10 ایک ایسی دنیا سے ابھریں گے جو فساد اور تباہی میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ وہ دجال جھوٹے مسیحا کے دور سے گزر چکے ہوں گے جس کے فریب نے اربوں کو دھوکہ دیا ہوگا، مگر انہیں نہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل چکے ہوں گے جب وہ آسمانوں سے اتر کر زمین پر عدل قائم کریں گے۔ انہوں نے سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھا ہوگا، وہ آخری نشانی جس کے بعد کوئی بھی جان توبہ نہیں کر سکے گی اور نہ ہی اسلام میں داخل ہو سکے گی۔ مگر ان سب آزمائشوں کے باوجود ان کا ایمان صرف مضبوط تر ہوتا جائے گا، جیسے سونا سب سے تیز آگ میں پگھل کر خالص ہوتا ہے۔ ہر امتحان ان کے دلوں سے شک کا ہر نشان، دنیا کی ہر سرگوشی اور وابستگی مٹا دے گا، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10 افراد بے ترتیب نہیں چنے جائیں گے، بلکہ یہ انسانی روحانی کمال کی بلند ترین مثال ہوں گے۔ ان میں وہ ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا اور ہر آیت پر عمل کیا۔ ان میں وہ ہوں گے جنہوں نے بھوکوں کو کھلایا جبکہ خود بھوکے رہے۔ کچھ مائیں ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر پروان چڑھایا حالانکہ وہ سخت فتنوں کے زمانے میں رہے۔ کچھ والدین ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس بگڑے ہوئے ماحول سے محفوظ رکھا جو بھیڑیوں کی طرح انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ ان 10 جانوں میں سے ہر ایک کے دل میں عبادت کی وہ روشنی ہوگی جو ان کے دور کے اندھیروں سے کبھی مدھم نہ ہوئی۔ وہ زندہ مثال ہوں گے اس بات کی کہ مکمل طور پر اللہ کے آگے جھک جانا کیا ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا حق سے منہ موڑ لے۔ جب آخری لمحے قریب آئیں گے تو یہ 10 مومن خود زمین کو سر جھکاتے محسوس کریں گے۔ وہ پہاڑ جو کبھی فخر سے بلند تھے اپنے رب کے آگے غلاموں کی طرح جھک جائیں گے۔ وہ سمندر جو کبھی زور و شور سے گرجتے تھے شیشے کی طرح پرسکون ہو جائیں گے، اور اوپر آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں منعکس کریں گے۔ وہ ہوائیں جو کبھی اذان کی آوازیں دور دور تک پہنچاتی تھیں اب آخری کلمے کی سرگوشیاں کریں گی، اور یہ 10 جانیں سمجھ جائیں گی کہ وہ سب سے بڑے لمحے کے گواہ ہیں جب کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کی طرف پلٹ رہا ہے اور ہر ذرے کو اپنا اصل مقصد یاد آ رہا ہے۔ ان کے دل شکر سے لبریز ہوں گے، خوف سے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ انہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے چنا گیا ہے جس کے لیے فرشتے بے صبری سے منتظر ہیں۔ اگر ان کا آخری امتحان کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو،
روایات میں آتا ہے کہ ان آخری لمحوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک بار پرکھیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ دنیا کی آخری سانسوں کو تھامنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی پکار پر مکمل سر جھکا کر لبیک کہتے ہیں۔ کچھ کمزور دل شاید ہچکچائیں گے، کہیں کہ کاش ایک اور سورج طلوع ہو جائے، کاش اپنے پیاروں کو ایک بار اور دیکھ لیں، مگر یہ دست نہیں ڈگمگائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی لمحے کی تیاری میں گزاری ہوگی۔ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے اور محبت و شوق سے لبریز آوازوں میں کہیں گے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی مکمل اطاعت کی حالت میں اپنی طرف بلا لیں۔ وہ آخری عبادت کے عمل میں وہ کمال پالیں گے جس کی کوشش ہر مومن نے تاریخ میں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کامل سر تسلیم خم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری مومن اپنی روحیں نکلنے سے پہلے جنت کا نظارہ کریں گے۔ وہ باغات دیکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ صالحین کی سنگت میں رہیں گے۔ ان تمام انبیاء و رسولوں کے چہرے دیکھیں گے جو انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ان نیک آباء و اجداد کی آوازیں سنیں گے جو ایمان پر فوت ہوئے تھے اور انہیں خوشی و مسرت سے پکار رہے ہوں گے۔ اگر سب سے حسین منظر یہ ہوگا کہ انہیں وعدہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ ایسا عظیم و شان نظارہ جو ان کی تمام مشکلات کو محض ایک گزرنے والا سایہ بنا دے گا۔ یہ الہی منظر ان کے دلوں کو اس قدر سکون اور اطمینان سے بھر دے گا کہ وہ بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کریں گے جب ان کا زمینی سفر ختم ہوگا اور ان کی ابدی زندگی شروع ہوگی۔ جب ان کی روحیں روانگی کے لیے تیار ہوں گی، یہ 10 افراد ایک آخری نماز اکٹھے پڑھیں گے، قبلہ رخ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اسی طرح رکوع و سجدہ کریں گے جیسے مسلمان 1400 سال سے کرتے آئے ہیں۔ ان کی قرآن کی تلاوت آسمانوں کی طرح بخور کی طرح بلند ہوگی جو ہر اس مومن کی دعا کو اپنے ساتھ لے جائے گی جو کبھی اس دنیا میں رہا۔ ان کی آوازوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گونج سنائی دے گی جب آپ اپنے صحابہ کرام کو مدینہ کی مبارک مسجد میں تعلیم دے رہے تھے۔ ان کی حرکات میں تمام نیک لوگوں کی عبادت کی جھلک دکھائی دے گی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ان کے اپنے دور تک آئے، اور جیسے ہی وہ اپنی آخری نماز مکمل کریں گے، زمین خود بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گی، کیونکہ ہر مخلوق اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی تیاری کرے گی۔ ان کی رخصتی کا لمحہ غمگین نہیں بلکہ بے پناہ خوبصورت ہوگا۔ فرشتے ساتوں آسمانوں سے اتریں گے جو ان وفادار بندوں کے لیے نور کے لباس اور عزت کے تاج لائیں گے۔ خود ملک الموت ان کے قریب آئیں گے، لیکن ان چہروں کے ساتھ نہیں جو وہ نافرمانوں کو دکھاتے ہیں، بلکہ نرمی اور رحمت کے ساتھ جو اللہ کے دوستوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہر روح کو جسم سے ایسے نکالا جائے گا جیسے آٹے میں سے بال آسانی سے نکالا جاتا ہے۔ کوئی درد نہیں، بس انتہائی راحت کا احساس۔ جب ان کی روحیں آسمان کی طرف اٹھیں گی تو وہ فرشتوں کی خوشی اور انبیاء کی جانب سے اس پرشوق استقبال کو سنیں گے جو اس شاندار ملاقات کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری کائنات ان کے عروج کی گواہ بنے گی اور ہر مخلوق اس بات کی شہادت دے گی کہ واقعی یہ وہی بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ چاہا۔ ان 10 روحوں کے جانے کے بعد زمین بالکل خالی ہو جائے گی مومنوں سے۔ نہ اذان کی آواز گونجے گی، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا۔ قرآن کو تمام لکھے ہوئے اور دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ عبادت کے مقدس مقامات ویران کھڑے رہ جائیں گے۔ ان کے مینار آسمان کی طرف یوں اٹھیں گے جیسے آخری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے ہوں۔ حتیٰ کہ حجر اسود بھی جنت میں واپس لوٹا دیا جائے گا اور پیچھے صرف وہ ڈھانچہ باقی رہ جائے گا جس کا طواف حاجیوں نے عقیدت سے کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ عبادت کا وقت ختم اور حساب کا وقت شروع۔ زمین تنہا ہو کر چیخے گی کیونکہ اس نے اپنے سب سے قیمتی باسیوں کو کھو دیا ہوگا، وہ جو ہر دھڑکن کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ لیکن اے بھائیوں اور بہنوں، یہ اختتام محض غم نہیں لائے گا۔ یہ 10 روحیں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پائیں گی، ایسے مقام پر کہ خود فرشتے بھی ان کے اعزاز پر حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ترین جگہوں پر بٹھائے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ اپنے رب کی قربت میں رہیں گے۔ ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے اور ان کے دل ایسی خوشی سے لبریز ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیا میں بہائے گئے ان کے ہر آنسو جنت کی نہروں میں بدل جائیں گے اور ان کی ہر دعا شاندار محلات میں ڈھل جائے گی۔ انہیں آخری گواہوں کا لقب دیا جائے گا۔
جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ آخری لمحے تک وفادار رہے۔ جب دوسرے مومن جنت میں داخل ہوں گے اور ان خاص روحوں کے بارے میں پوچھیں گے تو فرشتے ان کی کہانی سنائیں گے اور پوری جنت ان کی ثابت قدمی کا جشن منائے گی۔ علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کیا یہ 10 روحیں ایک دوسرے کو دنیا میں جانتی ہوں گی یا اجنبی ہوں گی جنہیں صرف ان کی مشترکہ عبادت نے جمع کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی خاندان سے ہوں گے، نسل در نسل نیک سیرتوں سے پاک خون۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے مختلف گوشوں سے آئیں گے، ہر قوم اور ہر قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت جوڑ دے گی۔ اب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کو فوراً پہچان لیں گے، لیکن چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پھوٹنے والے ایمان کے نور سے۔ وہ ایک دوسرے میں اپنی جد و جہد، اپنی کامیابیاں اور صراط مستقیم پر اپنی پختہ استقامت کو دیکھیں گے۔ یہ زمین پر آخری مومنین کی جماعت ہوگی، چھوٹی مگر کامل، جو اپنے خالق کی محبت سے جڑی ہوئی ہوگی۔ جب ہم ان بابرکت 10 افراد کے مقدر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہیے، آخر ان میں ایسی کیا صفات تھیں کہ انہیں یہ اعزاز ملا؟ جواب غیر معمولی معجزات یا طاقتوں میں نہیں بلکہ عبادت کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھپا ہے۔ انہوں نے 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، چاہے دنیا ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ روز قرآن پڑھتے رہے، اس کے احکامات، ان کے خیالات، ان کے الفاظ اور ان کے اعمال کو ڈھالا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ یاد کرتے رہے، چاہے وہ کام پر ہوں، کھا رہے ہوں، سو رہے ہوں یا سانس لے رہے ہوں۔ انہوں نے اپنے والدین سے شفقت کی، اپنے شریک حیات سے محبت، اپنی اولاد کو حکمت دی اور اپنے پڑوسیوں کو عزت دی۔ نفرت بھرے زمانے میں انہوں نے معاف کر دیا، خود غرضی کے دور میں سخاوت کو چنا۔ آخری 10 میں شامل ہونے کا راستہ آج ہی سے شروع ہوتا ہے، اسی لمحے جب آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں۔ یہ راستہ اس نیت سے شروع ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گزارنی چاہیے۔ پھر یہ روز اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنے کے عمل سے گزرتا ہے۔ وہ چنتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، جو نفس کو خوش کرے۔ ہر نماز خشوع سے ادا کی گئی، قرآن کی ہر آیت جو تدبر سے پڑھی گئی، ہر صدقہ جو خلوص سے دیا گیا، یہ سب آپ کو ان کے درجے کے قریب لے جاتے ہیں۔ آخری معجزہ جو یہ 10 دیکھیں گے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ اس دن پورا نظام کائنات الٹ جائے گا۔ جو نشانی ہوگی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس معجزے کو دیکھیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ فقط وہی نجات پائیں گے جو اس سے پہلے ایمان لائے۔ اور ان میں یہ 10 چمکتے ہوئے چراغ ہوں گے جن کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ وہ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا خوف سے نہیں بلکہ شوق سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آخری نشانی ہے۔ ان کے دلوں میں شکر کا جذبہ موجزن ہوگا۔ انہیں یہ سب سے بڑی نشانی دیکھنے کا اعزاز ملا۔ ان کا ایمان جو برسوں آزمائشوں میں تپا تھا اب سب کے سامنے سچا ثابت ہو جائے گا۔ قدرت کے قوانین ٹوٹنے لگیں گے، مخلوق واپس اسی حالت کی طرف لوٹنے لگے گی جس میں تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہو جا۔ یہ 10 دیکھیں گے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح فضا میں تیر رہے ہیں، سمندر بھاپ بن کر آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، کان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ستارے اپنی جگہ سے ایسے گریں گے جیسے درخت کو ہلا کر پھل گرتا ہے۔ لیکن ان سب ہولناک مناظر میں ان کے دل مطمئن رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ تباہی نہیں بلکہ تبدیلی ہے۔ جو کچھ بھی ہمیشہ کے لیے لگتا تھا اب ظاہر کر رہا ہے کہ وہ عارضی تھا، صرف اللہ کی مشیت سے وجود میں تھا۔ دنیا کے خاتمے کو دیکھ کر انہیں روحانی دنیا کی ابدیت کی سب سے گہری سمجھ نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو وقت تیز ہو جائے گا۔ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گے۔ ان آخری 10 مومنین کے لیے یہ وقت کی تیزی اللہ کی طرف سے رحمت محسوس ہوگی۔ ہر لمحہ عبادت ایک زندگی بھر کی عبادت کے برابر محسوس ہوگا۔ ان کی نماز ایسے لگے گی جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب دنیا کا ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہوگا یہ 10 افراد اللہ کی خاص رحمت سے محفوظ رہیں گے۔ جب کائنات بکھر رہی ہوگی یہ ایک جزیرے کی طرح امن میں رہیں گے۔ فرشتے ان کے گرد حصار بنا لیں گے تاکہ ان کے پاک دلوں تک دنیا کا ہنگامہ نہ پہنچ سکے۔ انہیں بھوک نہیں لگے گی حالانکہ کھانا ختم ہو چکا ہوگا۔ انہیں پیاس نہیں لگے گی حالانکہ پانی غائب ہو چکا ہوگا۔
انہیں خوف نہیں ہوگا حالانکہ ہر چیز فنا ہو رہی ہوگی۔ ان کا رزق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گا جو ان کے دلوں کو نور اور روحوں کو سکون سے بھر دے گا۔ اسی پناہ میں وہ جنت کا ذائقہ چکھیں گے جہاں ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ محسوس ہو۔ یہ خصوصی رحمت ان کے لیے اس بات کی نشانی ہوگی کہ واقعی انہیں سب سے بڑے اعزاز کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کا آخری عمل ایک اجتماعی شہادت ہوگی جو آسمانوں تک گونجے گی۔ ایک ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ وہ اعلان کریں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آخری کلمہ ہر اس مومن کی گواہی کو سمیٹے گا جو کبھی پیدا ہوا اور ہر نبی کی دعوت کو جو توحید کا پیغام لے کر آیا۔ یہ کلمہ عرش کی طرح بلند ہوگا اور ایمان کا وہ دائرہ مکمل کرے گا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں شروع ہوا تھا۔ یہ کلمہ اسلام کی سچائی پر آخری انسانی شہادت ہوگی۔ جب ان کی روحیں پرواز کریں گی تو زمین ایک لمبی آہ بھرے گی جیسے اپنے سب سے قیمتی چیزوں کا سوگ منا رہی ہو۔ پہاڑ آخری بار جھک جائیں گے، دریا بہنا چھوڑ دیں گے، ہوا ان کی آخری سانسوں کو آسمان کی طرف لے جائے گی، درخت آخری بار اپنے پتے گرا دیں گے، پھول اپنے غنچے بند کر لیں گے جیسے اتنی پاکیزہ روحوں کے جانے کا منظر برداشت نہ کر پا رہے ہوں۔ یہاں تک کہ دنیا کے ذرے بھی لرزیں گے کیونکہ وہ جانیں گے کہ اب کبھی ایسی ہتھیلیاں انہیں نہیں چھوئیں گی جو دعا کے لیے اٹھی ہوں، یا ایسے قدم ان پر نہیں چلیں گے جو مسجد کی طرف دوڑتے ہوں۔ جب نیک لوگ جنت کے باغوں میں جمع ہوں گے تو وہ ان 10 کا ذکر حیرت اور محبت سے کریں گے اور انہیں سب سے صابر، سب سے شکر گزار اور سب سے وفادار کہیں گے۔ یہ 10 انبیاء علیہ السلام کی محفلوں میں اعزاز پائیں گے، ان کے نام جنت کے ریکارڈ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ ان کے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے تاج میں ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ وہ جنت میں ایسے مقام پائیں گے جہاں وہ ہر آنے والے مومن کا استقبال کریں گے اور ان کو حوصلہ دیں گے جنہیں شک میں مبتلا ہونا پڑا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سنت پورے طور پر اپنائیں گے ہمارے لیے بھی نقشہ راہ چھوڑ گئے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا آج ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی موت کے لمحے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوں گے جیسے ان 10 کے ہوں گے؟ کیا ہم اپنی موت کو ایسے خوش آمدید کہیں گے جیسے وہ کہیں گے؟ یا ہماری زندگیاں ایسی ہوں گی جیسے ہم اللہ کے حضور بغیر شرمندگی کھڑے ہو سکیں؟ تیاری کا وقت یہی ہے جب سانسیں چل رہی ہیں اور در توبہ کھلا ہوا ہے۔ ہر دن ہمیں ہماری تقدیر کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہر چھوٹی نیکی جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اگر وہ 10 دنیا کے خاتمے میں ایمان قائم رکھ سکتے ہیں تو ہم عام دنوں میں کیوں نہیں؟ اگر وہ کائنات کے ٹوٹنے کے دوران اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں تو ہم روزمرہ کے کاموں میں کیوں نہیں؟ اگر وہ دنیا کے مٹ جانے کے وقت ابدی انعام کو چنتے ہیں تو ہم حلال کو حرام پر کیوں چنیں؟ ان کی مثال ہمیں یقین دلاتی ہے کہ کوئی آزمائش بڑی نہیں اگر دل ایمان پر قائم ہو، اور کوئی امتحان مشکل نہیں اگر روح اللہ پر مکمل بھروسہ کرے۔ ان کی کامیابی میں یہ وعدہ اگر ہم صبر اور شکر پر قائم رہیں تو ہماری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اصل کامیابی دنیاوی ڈگریاں یا مال و دولت نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ یہ 10 کبھی نہیں رکھیں گے سوائے ایمان سے پاک دلوں کے۔ یہی دولت ہر مومن کے لیے موجود ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ سکون ناجی حاصل کیا جا سکتا ہے، بس نیت کی ضرورت ہے۔ آئیے دعا کریں ہماری زندگیاں بھی ان کے لیے مشل راہ بنیں۔ آئیے امید کریں ہمارے نام بھی نیکوں کے رجسٹر میں درج ہوں۔ اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں اور ان کے ساتھ جنت کے بلند ترین مقام پر جمع ہوں۔ آمین۔